جب الفاظ نہیں صرف آنسو بولتے ہیں۔ کچھ دعائیں زبان سے نہیں نکلتی، کچھ دعائیں ہونٹوں تک آ کر رک جاتی ہیں اور کچھ دعائیں سیدھے آنکھوں سے ٹپک جاتی ہیں۔ اگر آپ کی دعا خاموش ہے تو یقین رکھیے وہ اللہ کے سب سے قریب ہے۔ اسلام میں خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، خاموشی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتی ہے، اور جب یہ دعا خاموش ہو جائے تو سمجھ لو آنسو بول رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خاموشی سے پکارو، یعنی اللہ شور نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے۔ پہلی سچائی خاموش دعا کیا ہوتی ہے؟ جب انسان اتنا ٹوٹ جائے کہ بول نہ سکے، جب درد الفاظ سے بڑا ہو جائے، جب سوال زبان پر آنے سے ڈر جائے، تب خاموش دعا پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش دعا، رات کا سناٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں، سینہ کانپ رہا ہے، آنسو داڑھی تک بھیگ رہے ہیں، کوئی لفظ نہیں لیکن عرش ہل رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے کہ سینہ ابلتے برتن کی طرح آواز کرتا تھا۔ دوسری سچائی آنسو اللہ کی نظر میں آنسو ضائع نہیں جاتا، جو آنسو اللہ کے ڈر سے گر جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو۔ صحابہ کا واقعہ، خاموش دعا کا اثر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات میں نکلتے ایک عورت اندھیرے میں دعا کر رہی تھی، الفاظ نہیں تھے، صرف سسکیاں تھی۔ اللہ نے اسی رات اس کی زندگی بدل دی۔ جہاد اور خاموش دعا۔ اصلی جہاد صرف میدان کا نہیں، جب انسان درد میں ہو اور پھر بھی حرام نہ کرے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ جب آنسو گرے اور سجدہ نہ چھوٹے، یہ جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ آج کے دور کی سچائی، آج کی دنیا کہتی ہے مضبوط بنو، اسلام کہتا ہے سجدے میں رو۔ آج لوگ سوشل میڈیا پر ہنستے ہیں۔ خاموش دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں، اس میں صرف بندہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ ایک دل ہلا دینے والا واقعہ آج کے زمانے کا۔ ایک لڑکی ہر رات روتی تھی، کوئی لفظ نہیں، بس سجدہ اور آنسو۔ سالوں بعد اللہ نے اسے ایسے سکون دیا کہ اس نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ رونا اتنا قیمتی ہے تو میں پہلے ہی رو لیتی۔ تیسری سچائی خاموش دعا، اللہ سے سیدھا راستہ۔ جب لوگ سمجھنا چھوڑ دے، جب راستے بند ہو جائیں، تب خاموش دعا دروازہ کھولتی ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ فرماتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دل کے قریب ہوتا ہوں۔ آخر اور سب سے خوبصورت بات آج کے زمانے کے لیے، اگر آج آپ بول نہیں پا رہے ہیں تو رو لیجئے، اگر لوگ مذاق اڑائیں تو سجدے میں جائیے، اگر دل بھرا ہے تو اللہ کے سامنے خالی کر دیجئے۔ یاد رکھیے خاموش دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو وہ تقدیر بدلتی ہے یا انسان۔ رات گہری تھی، تہجد کی خاموش دعا۔ رات گہری تھی، مدینہ خاموش تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے تھے، کوئی لفظ نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف آنسو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک آیت بار بار پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، سینہ کانپ رہا تھا، نہ کوئی شکایت نہ کوئی سوال، بس اپنے رب سے خاموش بات چیت۔ یہ تھی وہ دعا جو الفاظ سے نہیں دل سے نکلتی ہے۔ امت کے لیے رونا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے تھے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھے لیکن دعا کے لفظ پورے نہیں ہوئے، آنسو لگاتار گرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر رہے تھے، ان کے گناہ، ان کی غلطیاں، ان کی کمزوریاں۔ اللہ سے بس یہی کہا یا اللہ میری امت۔ فرشتے حیران ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ دیکھو میرا نبی کس کے لیے رو رہا ہے۔ یہ تھی وہ خاموش دعا جس پر پوری امت کو رحمت ملی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رو سکتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں پر کیوں نہیں روتے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی میں اللہ سے بات کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔